کر کہ اگر کوئی جان بوجھ کر جسے معلوم ہو جائے کہ رمضان اللہ کا نام ہے اور وہ ماہ رمضان نہ کہے بلکہ کہے رمضان آ گیا رمضان چلا گیا، اس ایک فکرے کے بدلے میں کفارے کے طور پر اس پر ایک روزہ واجب ہوتا ہے اگر ایک دفعہ کہے۔ لہذا یہ احتیاط قول معصوم کے مطابق کر لی جائے۔ ماہ رمضان کا مہینہ، خداوند قدوس کا مہینہ، تو کیوں نہیں شوال استحسا؟ تو ایک ہی جواب ہے کہ یہ سید الشہور ہے، یہ 12 مہینوں میں اکلوتا مہینہ ہے جسے اللہ نے سید کہا ہے۔ تو جسے خدا سید کہہ دے تو دوسرے 11 اللہ والے بھی اس جیسے نہیں ہو سکتے۔ میقات کو خدا نے بنایا، ذی الحج کو خدا نے بنایا، لیکن اس مہینے کو کیونکہ یہ واحد مہینہ ہے جسے سید بتایا۔ تو جیسے کتابوں میں قرآن سید ہے، اب کوئی کتاب قرآن جیسی نہیں ہو سکتی۔ رسولوں میں حضور سید ہے، کوئی نبی مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا۔ اب پھر کیا ہوا کہ ایک کتاب آئی اس میں، وہ ساری کتابوں کی سردار اور سید ہو گئی۔ جس مہینے میں آئی ویسا مہینہ نہ بنایا، جس رات میں آئی ویسی رات، جس محمد پر آئی وہ تمہارے جیسا کیسے ہو؟ ماہ رمضان جیسا مہینہ نہ تھا، شب قدر جیسی رات نہ تھی، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جس پیغمبر پر یہ قرآن آئے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، یہ سورہ مبارک الحشر کی آیات جن کے متعلق معصوم کا قول ہے کہ اگر 40 روز کوئی سورہ حشر کو پڑھے تو وہ مستجیب الدعوات ہو جاتا۔ 40 روز سورہ حشر کو اگر ایک دفعہ روز پڑھتا رہے اور بغیر ناگے کے 40 دن پڑھ لے تو معصوم فرماتے جو دعا مانگے گا اس کی قبول ہو جائے گی۔ اور سورہ حشر کی یہ آخری آیتیں، اس کے لیے حضور کو پیغام دیا گیا کہ یہ بار بار پڑھتے رہیے، بار بار پڑھتے رہیے۔ کیا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو، ھذا والے قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیں تو خشیت الہی سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ میں نے آیت پڑھی اور میں وہاں چلا گیا جہاں پہاڑ توڑنے کے ٹھیکے دیے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا 10 لاکھ میں پہاڑ اڑائیں گے، کسی نے کہا 8 لاکھ میں، اور میں 10,000 میں مان گیا۔ دنیا حیران کہ یہ کہیں بے وقوف تو نہیں، انہوں نے مجھے ٹھیکہ دے دیا مثال کے طور پر۔ اب میں گیا تو میرے ساتھ کوئی بلڈوزر، تو بلڈوزر ہتھوڑی بھی نہیں تھی۔ کہا مولانا سر سے توڑو گے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی توڑتا ہوں۔ میں پہاڑ پر چڑھا، قرآن مجید جیب سے نکالا اور پہاڑ کے اوپر رکھا اور نیچے آ کے کانوں میں انگلیاں دے دی۔ میرے اس حرکت پر مسلمان ہنسنے لگے۔ میں نے کہا کیوں ہنستے ہو؟ کہا یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی پہاڑ پھٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو، کیسے پھٹے گا؟ میں نے کہا قرآن غلط ہے، یہ آیت قرآن میں نہیں کہ جب پہاڑوں پر قرآن آئے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کیا آپ منکر قرآن ہیں؟ اس نے کہا مولانا منکر قرآن نہیں ہے، آپ بے وقوفی کر رہے ہیں۔ اگر یہ ایسا بم ہوتا معاذ اللہ تو یہ الماری میں بھی تو پڑا رہا ہے 1 سال تک۔ الماری کیوں نہیں اڑ گئی؟ میں نے کہا آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، قرآن کہتا ہے کہ میں ریزہ ریزہ کر دیتا ہوں پہاڑوں کو، اور اللہ فرماتا ہے اس قرآن میں اتنی طاقت ہے اور آپ اس طاقت کے منکر ہیں۔ کیا منکر نہیں ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک ہے حقیقی قرآن، لیکن یہ قرآن آیا ہے لفظوں کے پیکر میں ڈھل کر۔ اگر لفظوں میں ڈھل کے نہ آتا تو ساری کائنات جل کے راکھ ہو جاتی۔ تو یہ ہوتی ہے نور کی خاصیت۔ نور اب تار اوپر جائے گی تو ننگی ہوگی، نیچے اترے گی تو اوپر ربڑ چڑھانا پڑے گا۔
والی حالت میں نیچے آ جائے تو جلا کے راکھ کر دے گا. تو اب دنیا سمجھی کہ اللہ نے مصطفیٰ والے نور پر بشریت والا کور کیا. تو کتاب بن کے اترتا کیسے؟ اور اگر یہ بشریت کے پیکر میں نہ ڈھالا جاتا تو لوگ ہاتھ ملا کے صحابی کیسے بنتے؟ کوئی بیٹی کا رشتہ دے کر رشتہ دار کیسے بنتا؟ پھر کوئی چیز بھی متوقع نہ تھی. اب کیا تھا؟ ایک تھا پروٹوکول کا تقاضا. وہ کیا تھا؟ نرا بشر ہوتا تو ادھر سے احکام لے نہیں سکتا اور نور بن کر آتا تو ادھر پہنچا نہیں سکتا. گویا رسالت اس کنورٹر کا نام ہے جو نور بن کر ادھر سے پیغام لے اور بشر بن کر ادھر پہنچا. حقیقت کیا ہے وہ صرف خدا جانتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ یہ تھا اور یہ تھا. ہم یہ نہیں کہتے. کنت نبی جان وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا اور نبوت عہدہ ہے اور عہدے تعلیم کے بعد ملتے ہیں. ایک بے وقوف کثیر طبقے کا خیال ہے کہ ہمارا نبی ان پڑھ تھا. یہ ایک باقاعدہ منظم عقیدہ ہے. منظم عقیدہ. حضور ان پڑھ تھے. حضور ان پڑھ تھے. کیوں ان پڑھ تھے؟ یہ روزنامہ جنگ میں ایک دفعہ چھپا تھا کہ حضرت ابو طالب کی وجہ سے. کیوں جی؟ کیونکہ وہ کثیر العیال تھے. بہت بچے تھے حضرت ابو طالب. تو غربت کی وجہ سے وہ پڑھا نہیں سکے. اور اگلا فکرہ یہ کہا کہ حضرت علی کا رسول خدا کے پاس پلنا بھی کمال نہیں، مجبوری کے باعث تھا. ابو طالب کی غربت کی وجہ سے رشتہ داروں نے ان کے بچے بانٹ لیے تھے. چنانچہ حمزہ کو طالب کو حمزہ لے گئے اور علی کو رسول اللہ لے گئے اور باقی عزیز اسی طرح سے عقیل اور جعفر کو لے گئے. میں یہاں ایک فکرہ عرض کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں بالخصوص جو سادات عظام ہیں ان کی دعا کی خاطر. غریب رشتہ دار کی مدد کرنا شرافت ہے. غربت کی وجہ سے اس کے بچے بانٹ لینا بدتمیزی ہے. ایک تو اس بیچارے کے پاس پہلے کھانے کو نہیں، رہ گئی دولت بچوں والی، ایک آپ لے جائے، ایک آپ لے جائے، ایک آپ لے جائے. یہ بدتمیزی ہے. اور پھر خدا کی قسم ہوا کیا؟ دروغ گو حافظہ نباشت، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. حضرت ابو طالب کے ہر بچے میں 10 سال کا عمروں کا فرق. پہلے 10 سال اولاد نہیں ہوئی ہے. 10 سال کے بعد پہلا بیٹا آیا طالب. جب پورے 10 سال کے ہو گئے پھر دوسرا بیٹا آیا عقیل. جب پورے 10 سال کے ہو گئے پھر تیسرا، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پھر تیسرا بیٹا جعفر تیار پورے 10 سال کے ہو گئے تو علی. اب اگلا فکرہ بھی کہہ دیں، علی پورے 10 سال کے ہو گئے تو قرآن اترنا شروع.